سبحان اللہ. سمجھ آ رہا؟ چند گزرتے واپس سے اسی زندگی سے گزر ہوتا ہے. جناب زنیرہ کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے. آنکھ میری جناب عمر نے حضرت زنیرہ کے چہرے کو دیکھا, آنکھوں کو دیکھا ہے. جناب زنیرہ نے عمر کی آنکھوں کو دیکھا ہے. جیسے پاس میں آتے ہیں کہنے لگے او زنیرہ معاف کرنا, مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے خدا اور اس کے رسول کے واسطے معاف کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. زنیرہ بولی معاملہ کیا, ابھی چند دن پہلے مارتے مارتے تھکتے نہیں تھے, مگر آج میرے پاس آ کے کیوں رو رہا ہے. جناب عمر بولے اس سے پہلے جب آیا تھا, جب مار رہا تھا, میں نے تیرے محبوب کو دیکھا نہیں تھا, آج دیکھ کے آیا ہوں. سبحان اللہ. میں نے تیرے محبوب کو دیکھا نہیں تھا, آج دیکھ کے آیا ہوں. پھر شاعر قلم اٹھا تھا, ادھر لگا بولے سبحان اللہ. میری نگاہوں میں, اب میری نگاہوں میں جگتا ہی کوئی جیسے میرے سرکار ہیں, جیسے میرے سرکار ہیں, ویسا ہی کوئی. چل رہتی ان کو تو آج لگ رہی ہو کہ مزہ آ گیا. اور جب تک ٹیکو نہیں آتا تو ترنم میں بولنے والے لہجہ ہوتا نا, لہجے میں بولنے والا آدمی کامیاب نہیں بنتا, کیونکہ لوگ تو مزہ ہی نہیں آتا. بہرحال جی لگا کے بولے سبحان اللہ. تھوڑی دیر آپ اگر ساتھ دیں, اگر اجازت ہو تو میں آپ کو بات بتا. سبحان اللہ. اور اپنی بولتے سبحان اللہ. حضور سے پیار کر لیتا ہے, اور جب یہ نبی سے عشق کر لیتا ہے, جو نبی سے عشق کر لیتا ہے, پھر اس کو دنیا کی کسی طاقت سے ڈر نہیں لگتا ہے, اسے کسی دنیا کی طاقت سے ڈر نہیں لگتا ہے. میرے آپ کا غلام ہوں, سب ایک بار حضور کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, پھر میں حضور کی شانیں بتاتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کا جب اعلان نبوت ہوا تو پورے عرب میں اعلان کر دیا گیا کہ جب میرے آقا جس گلی سے گزرتے تھے تو جو حضور کے دشمن تھے اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لیتے تھے, اور اپنے اپنے گھر کی بچوں, بیٹیوں اور بیویوں سے کہہ رہا تھا کہ جب حضور کا گزر ہو تو کوئی ان کے چہرے کو نہ دیکھے. انہیں ڈر تھا کہ کیونکہ انہوں نے کہا تھا جو ایک بار دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جادوگر کہا جاتا تھا کہ جو ایک بار دیکھ لیتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. یار جادوگر نہیں, میرے نبی کے اللہ نے چہرے پہ وہ حسن اور کمال رکھا تھا, اور حضور کو اللہ نے خاصیت عطا فرمائی جو حضور ایک بار دیکھتا تھا, بار بار دیکھنے کی تمنا نہ کرتا. سبحان اللہ. ایک بار دیکھتا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی جلیل القدر سے آبی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور سید کونین کے چہرے پہ دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کا چاند حضور کے چہرے پہ گردش کر رہا ہے. آسمان کا چاند حضور کے چہرے میں گردش کر رہا ہے. حضرت میرے کریم آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار مکہ کی وادیوں سے گزر رہا تھا. تھپ تھپ بولتے سبحان اللہ. یا رسول اللہ. مکہ کی وادی سے میرے آقا کا گزر ہو رہا تھا. ایک یہودی ہے, بہت بڑا دشمن ہے, اتنا بڑا دشمن کہ حضور کے نام سے بھی چلتا تھا. اس نے اپنے گھر میں پابندی لگا دی تھی کہ کوئی بھی گھر کی عورت, کوئی بچہ, کوئی بھی مرد جب حضور کا گزر اس کے دروازے سے ہو تو کوئی بھی اسے دیکھے نہیں. اتفاق کہ ایک بار جو حضور کا دشمن تھا, اللہ کا کرنا یہ کہ وہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا. کیا بولیے, لیکن تھوڑا سا بولیں گے, میں بولوں گا کام چل جائے گا. دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا. اب جب اندھا ہوا تو ایک بار جب کوئی کسی کام کے لیے ایک بیٹی تھی اس کی, وہ چھت پہ چڑھی, اور چھت پہ چڑھی. اللہ کا کرنا کہ میرے مدینہ کا تاجدار کا اس کے دروازے سے گزر جاتا ہے. سبحان اللہ. کمال سنیں گے, حضور کا معجزہ سنیں گے, آپ تھوڑا بچائیں گے, تھوڑا بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا کا گزر جب
اس کے دروازے سے ہوا تو حضور جب چل رہے تھے حرام نازا میرے آقا جب چل رہے تھے اس کی بیٹی کی شخصیت جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے حضور کے چہرے پہ نظر پڑتی ہے بددعا معاملے پہ نظر پڑتی ہے بلبے کی زلفوں پہ نظر پڑتی ہے وہ حضور کا چہرہ حضور کی محبت اس کے دل میں کر بیٹی کے دل میں حضور کا پیار آ جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں دین تلوار کے ذریعے پھیلا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ قتل و غارت سے دین پھیلا ہے. دین جبرن پھیلایا گیا. میرے آقا کے غلاموں, حضور نے دین جبرن اور تلوار اور نیزوں سے نہیں پھیلایا ہے, حضور نے اپنے اخلاق و کردار سے پھیلایا ہے. سبحان اللہ. اخلاق و کردار سے پھیلایا ہے. میرے آقا محمد سرور مقام صلی اللہ علیہ وسلم کا جب گزر ہو رہا تھا تو اس لڑکی کی نظر جب حضور کے چہرے پہ پڑی, محبت والی نگاہ جب اس نے ڈالی ہے تو حضور کی محبت اس کے دل میں آ گئی. میرے آقا کا گزر جب اس کے دروازے سے ہو رہا تھا, دروازے سے جب اس نے چھت پہ چچے نظر ڈالی جہاں پہ میرے آقا کے قدم پڑ رہے تھے, اس جگہ پر میرے آقا کے قدم والے نشانوں کو دل میں نقش کر لیتی ہے. سبحان اللہ. جس جگہ حضور کا قدم ڈل رہا تھا وہاں نقشہ قدم کا نہیں بنا تھا. کیوں کہ حضور کا ایک کمال اور تھا, ایک کمال اور تھا حضور کا, معجزہ حضور کا کہ جب سرکار نرم زمین پر قدم رکھتے تھے تو نشان نہیں بنتا تھا. ارے مسجدوں میں امام صاحب سے سنتے ہوں گے آپ, جب حضور نرم جگہ پر جب قدم رکھتے تھے تو سرکار کا پیر کا نقشہ, چپل کا نالے مبارک کا نقشہ نہیں چھپتا تھا, اور جب حضور پتھر پہ قدم رکھتے تھے نقشہ چھپ جاتا تھا. سبحان اللہ. پتھر پہ قدم رکھتے تھے, اس کی وجہ کیا ہے آپ بول کے بتائیں تو میں آپ کو سنا کے دکھاتا ہوں. سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ. میرے امام سید دین کے غلاموں, یہاں پہ آپ کو مزاج دیتے جاؤں گا. میرے آقا سید دین جب نرم جگہ پہ قدم رکھتے تھے نقشہ نہیں چھپتا تھا, مگر پتھر پہ حضور کا نالے مبارک کا نقشہ حضور کے قدم نازان نقشہ بن جاتا تھا. وجہ کیا ہے میں نے رب بارگاہ میں کیا مولا, یہ تو بڑے کمال کی بات ہے. ہم جب زمین پہ چلتے ہیں, جب نرم زمین پہ چلتے ہیں, جب بالوں پہ چلتے ہیں, ریتے پہ چلتے ہیں, ہمارا پیر چھپ جاتا ہے. پتھر پہ چلتے ہیں تو ہمارا پیر نہیں بلکہ ہمارا پیر چپتا ہے, چپل کا نقشہ بنتا ہے. او میرے مولا, حالانکہ یہ نرم چیزوں پہ چھپنا چاہیے تھا, اللہ کی طرف سے جواب غیب سے آتا ہے, میرے بندو بتانا تو یہی ہے. سب سے آخر میں آدم کے بعد میں شیش کے بعد میں جناب نوح کے بعد جناب دانیال کے بعد جناب الیاس کے بعد جناب یونس کے بعد میں جناب زکریا کے بعد میں جناب حضرت یوسف کے بعد ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ کے بعد جناب حضرت اسماعیل کے بعد میں جناب حضرت ابراہیم جناب نوح کے بعد میں جناب حضرت داؤد کے بعد جناب سلیمان کے بعد جناب عیسیٰ کے بعد میں اپنا آخری محمد بھیج کے بتانا مقصد یہ ہے میں جس نبی کو بھیج رہا ہوں وہ نہ جناب آدم کی طرح ہے, نہ جناب شیش کی طرح ہے, نہ جناب ابراہیم کی طرح ہے, نہ جناب عیسیٰ کی طرح ہے, جناب موسیٰ کی طرح ہے. وہ نہ نبیوں کی طرح ہے, نہ فرشتوں کی طرح ہے. وہ لوگ سن لے جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندو بتانا یہ ہے میں نے جس نبی کو سب سے آخر میں آمنہ کی گود میں, طارق مامنہ کی گود میں, خانہ کعبہ کے سامنے عبد المطلب کے گھرانے میں, عبداللہ کے گھر میں آمنہ کیا گوشے کروا میں 12 ربیع النور کو جب رات جا رہی تھی, اندھیرے جب رات جا رہی تھی, صبح آ رہا تھا, اندھیرا جا رہا تھا, اجالا آ رہا تھا. میں نے جس نبی کو دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا ہے, میرا نبی جس پتھر پہ پتھر سخت ہوتا ہے, پتھر سخت ہوتا ہے, اس پہ میرا نبی پیر رکھ دیتا ہے, پتھر ہو جاتا ہے. اور میرے مولا بتا دے تو کیا معاملہ ہے, سمجھا نہیں سمجھا, میں سمجھ نہیں پایا. جواب 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 آتا ہے, سمجھانا یہ ہے میرا نبی کو ہے جو کمزوروں کو کمزور کرنے نہیں آیا ہے, جو سخت کو موم کرنے آیا ہے.
जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा सुभान अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा न बसे जान तो जहां फिदा तो जहां से भी नहीं जी बना तो जहां से भी नहीं जी बना करूं क्या मैं करूं जहां नहीं तो जहां से भी नहीं जी बना मेरे आका से सजदे को मैं के बोलो तो मेरे आका का नक्शे कदम ज़मीन के नरम हिस्सों पे पड़ता था हुजूर का कदम नाज़ ज़मीन के नरम हिस्सों पे पड़ता निशान नहीं बनता था इसलिए अल्लाह का ये कमाल है हुजूर का नक्शे पास ज़मीन पे छप जाता हर जगह पे तो फिर ये दुनिया वाले चलते इस जगह पर अच्छा सुभान अल्लाह ये अल्लाह का कमाल है ना हुजूर के नक्शे पाक का नक्शा आता था और पत्थर पे से चलता था ना हुजूर का साया या हुजूर जब जब रहते ना जैसे हम की हाथ इसका परछाया रहा है तो ना हुजूर की परछाई की ना साया था ना हुजूर की गुंबद खजरा का आज भी साया या परछाया अच्छा सुभान अल्लाह लोग हाजी लोग को देख के आए हैं मैंने कई लोगों से पूछा और ये बात आज के नहीं जमाने की है आज तक हुजूर की गुंबद खजरा का निशान नहीं की परछाई नहीं नक्शे तो नजर आते हैं लेकिन परछाई और साया नहीं तो मेरे आका के गुलाम तो वो यहूदी की बात कहाँ चल रही थी एक यहूदी की बेटी थी वो यहूदी हुजूर का कट्टर दुश्मन लेकिन जो दुश्मनी करता है वो अपनी दुश्मनी में अड़ जाता है लेकिन जब हुजूर का इश्क किसी के दिल में आता है तो फिर वो हर बात में सच के बोलता है तो वो लड़की हुजूर के अपने छत पे हुजूर के पैर जहाँ पड़ रहे थे नक्शा तो बन नहीं रहा था मगर अपने मुताबिक आइडिया अपनी नजर के एतबार से उसने पहचान शनाख्त कर ली कि इस जगह हुजूर का कदम पड़ रहा है अब हुजूर तशरीफ ले गए वो छत से उतर के आ रही थी तड़प बोल सुभान अल्लाह उसको मौजूदा ये बात मैं इधर उधर की नहीं करके जा रहा हूं हुजूर की हदीस है तड़प बोल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पुराने का पूरी चीज आई है आज में जाता खेले और इससे कहानियां नहीं बताता है अल्हम्दुलिल्लाह जो बात हदीस की होगी या तारीख के हवाले से कोई वाकया होगा या कुरान की बात होगी तब सुभान अल्लाह हुजूर के गुलामों ने बड़ी परेशानियां झेली हैं बहरहाल तो लड़की की तक हुजूर आगे गुजर गए अब वो लड़की आती है उतर के उस जगह पर जहां हुजूर का कदम नाज पड़े थे उस जगह का मिट्टी उठाती है घर ले जाती है सुभान अल्लाह उठाई और घर ले जाती है घर ले जाकर मिट्टी अपने बाप से कहती है बजान आज मैं ऐसी दवा लेकर आई हूँ कि जो आपकी कई सालें हो गई हैं बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े हुक्मा और बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए हैं मगर आपकी रोशनी आँख की वापस नहीं कर पाए हैं और आँख अल्लाह की बड़ी नेमत वैसे तो जिस्म का हर हिस्सा अल्लाह की बेमिसल बेमिसाल नेमत है बेमिसल बेमिसाल एक उंगली नहीं बल्कि एक नाखून भी आ जाता है अगर खत्म हो जाता है बड़ा एहसास होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की हर जिस्म की हर हिस्से की बड़ी कीमत कदर है बड़ी बेमिसल नेमत है तो उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी मगर था मेरे नबी का दुश्मन यहूदी था और यहूदियों को हुजूर से चिढ़ रहती थी तो वो था दुश्मन तो उसकी बेटी बोली मैं अब्बाजान आज ऐसी दवा लेके आई हूँ कि जो आप अपनी आंखों में लगाएंगे एक बार आपकी आंखें सही और सालिम हो जाएंगी रोशनी वापस हो जाएगी जिसकी आंखें ना हो जिसके पास रोशनी ना हो उसके दिल की बात भूखने को चाहिए खाना और प्यासे को चाहिए पानी जिसके सर से बाल ना हो उसको बाल मिल जाए
ہاں بس یہی تو چاہیے اور کیا. تو اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی. اس نے کہا اگر روشنی کے لیے اگر دوا لائی تو بیٹی ابھی فوراً لگا دیتا کہ آنکھ روشنی آ جائے. اب وہ جاتی ہے اندر کمرے میں گئی, سلائی سرمدانی لے کے آئی, اس میں سے سلائی نکالی. سلائی نکالنے کے بعد ایک کئی جانب والی آنکھ میں لگا دی. وہ مٹی جو میرے آقا کے قدم ناز سے لگی تھی, مٹی قدم ناز سے لگی, حضور کے قدم ناز سے لگی. قدموں کی چپلوں کا بوسہ جیسے زمین کی مٹی نے لیا. کمال دیکھو سبحان اللہ. میرے آقا کی چپلوں کا بوسہ لیا ہے. میرے نبی کی شان بڑی عرفہ والا ہے. اب حضور کی شان تو بڑی ہے. حضور کے قدموں سے اور قدموں سے لگنے والی چپل, اس چپل سے لگنے والی مٹی کا کمال دیکھ لو. مٹی جب وہ لے کے اپنے در پہ جاتی ہے, سرمے دانی لائی, سلائی نکالتی, ایک دائیں جانب والی آنکھ میں لگایا, ایک بائیں جانب میں لگایا. ادھر آنکھ میں لگنا تھا, ادھر اللہ کا کرنا. میرے نبی کو رہنے قدم ناز سے لگی ہوئی مٹی کی برکت سے آنکھ میں روشنی واپس آ جاتی ہے. رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر. روشنی جب واپس آئی, اب باپ اب جس کو کوئی خوشی مل جاتی ہے تو وہ پوچھتا بھی ہے, یار کوئی بھی تحفہ ہو تو پوچھتا تو ضرور ہی آیا کہاں سے. تو بیٹی سے کہنے لگا, بیٹی تو بیٹی تو جانتی تھی نا یہ کٹر پنتھی میرے آقا کا دشمن ہے. ادھر تو حضور کا عشق اس کے پاس آ گیا تھا, مگر بیٹی کہنے لگی کہ آپ کو آنکھوں کی ضرورت تھی, روشنی کی ضرورت تھی, آپ کا کام ہو گیا, بس بات ختم کیجیے. پوری بات نہیں کہیں سے آئی, میں نے دوا لگا دی آپ کی آنکھوں میں, اب آپ بات کو ختم کر دیجیے. مگر باپ بولا, نہیں بیٹی تمہیں بتانا پڑے گا یہ آپ دوا لائی کہاں سے تھی. بیٹی سے جب بار بار کہتی, بیٹی سے بار بار جب باپ کہتا ہے تو بیٹی نے کہا, جب آپ جب آج تک جس کی دشمنی میں جس کو برا بلا کہتے رہے, اسی محمد عربی کی قدم کی لگی ہوئی مٹی کا کمال ہے. سبحان اللہ. مکمل واقعہ ہوگا, آپ اپنے آپ کو نہیں پائیں گے. مجمع سے کوئی بات نعرہ لگائے گا ابھی نہیں, جب بات مکمل ہوگی تو مجمع سے نعرہ لگائے گا. اگر آپ علم والے لوگ ہیں اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر سمجھتے ہیں اور بات سمجھ کر اس پہ عمل کرنا جانتے ہیں اور نبی کی محبت کرتے سے آپ کے سینے میں جو دل ہے گوشت کا لوتھڑا, اس دل میں اگر آپ کے نبی سے پیار ہے تو ایک آدھ بندہ اٹھے گا, جب واقعہ مکمل ہوگا تو ان کی محبت میں نعرہ لگائے گا. کیونکہ نعرہ جب کوئی بات اچھی لگ جائے اور جب دل خوش ہو جائے تو نعرہ لگانا شرک و بدعت نہیں ہے, نعرہ لگانا میرے آقا کی سنت ہے. سبحان اللہ. عمر ایمان لائے تھے تو سب سے پہلے نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کا نعرہ میرے آقا نے لگایا ہے. تکبیر کا نعرہ جو سب سے پہلے لگایا ہے تو خوشی کی اظہار میرے آقا نے لگایا ہے. عمر آئے تھے نا تو سب سے پہلے حضور نے نعرہ لگایا, نعرہ تکبیر. جی لگا سبحان اللہ. میں بات ادھر ادھر نہیں کرنا چاہتا ہوں, بالکل آج شارٹ میں لے کے چل رہا ہوں, بات ادھر ادھر پھیلاؤں گا تو جی لگا سبحان اللہ. تو حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم ناز سے لگی ہوئی مٹی آنکھوں میں روشنی. اب باپ نے کہا, بیٹی کہاں سے لائی؟ تو بیٹی نے پہلے تو منع کیا, مگر باپ کے اصرار پر بیٹی کہنے لگی, جس سے تم دشمنی کرتے ہو اس کی قدموں سے لگی ہوئی مٹی آنکھ میں لگائی ہے. اب اس نے کہا کہ اگر آپ ان کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی لائی ہے اور لگائی ہے, اگر اس سے مجھے شفا ملی ہے, میرے دشمن کے قدموں سے لگی ہوئی مٹی سے اگر میری آنکھوں کو شفا ملتی تھی تو مجھے گوارا نہیں. سبحان اللہ. یہ گوارا نہیں, میں نے کہا یہودی تھا, حضور سے چڑھ تھی تو کہتا ہے مجھے یہ گوارا نہیں, ایسی آنکھ مجھے اپنے پاس نہیں رکھنا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, دو سریے لیتا ہے, کیا دو سریے لیتا ہے اور بھٹی کے پاس جاتا ہے, آگ جلائی, بھٹی میں وہ سریاں رکھتا ہے, دونوں سریوں کو جا کے رکھتا ہے بھٹی میں. جب اس میں بھٹی میں آگ جلائی تپاتا ہے, سرخ سریاں ہو جاتا ہے. تڑپ تڑپ بول دے سبحان اللہ. جی لگا کے بولے یا رسول اللہ. بات مکمل ہو جائے تڑپ تڑپ بول دے سبحان اللہ. میرے کلیم آقا سید کونین کے غلام, وہ یہودی جاتا ہے بھٹی میں دو سریاں لے جا کے بھٹی کو سرخاتا ہے, گرم کرتا ہے, سریوں کو تپاتا ہے. جب سرخ سریاں ہو جاتی
ہونے کے بعد میں دونوں سریوں کو اٹھاتا ہے آنکھوں میں لگاتا ہے ادھر آنکھوں میں سریاں لگائی اس لیے تاکہ آنکھوں کی پھر سے بینائی ختم ہو جائے بولا ایسی بینائی ایسی روشنی چاہیے جو میرے دشمن کے قدموں سے لگے اللہ وہ خبر بنیرا ادھر آنکھوں سنے آنکھ میں تب تک چھپائی سریاں تپانے کے بعد میں صرف ہو جاتی صرف ہونے کے بعد میرے نبی کا موجودہ سنوں گے طرف جاؤ گے نوریہ یا زندہ غیور مسلمانوں میرے آقا سید کونین کے قدم ناز سے لگی ہوئی بھی کے آنکھوں میں اثر کیا ہے وہ جب سریوں کو آنکھوں میں لگاتا ہے آنکھوں میں جیسے ہی لگاتا ہے پیٹی دور کھڑے دیکھتی ہے دیکھ رہی ہے میرے آقا کا معجزہ دیکھ کے دل کا ایمان اور زیادہ مکمل طریقے سے کر جاتا ہے اللہ وہ البنیرہ کی دور کھڑے ہوئے دیکھ رہی ہے یاد دیتی ہے باپ آنکھوں میں سریاں لگاتا ہے ادھر آنکھیں جلانا دور رہا سریاں لگاتے سریاں ٹھنڈی ہو جاتی ہے آگ اثر نہیں کرتی ہے آگ اثر نہیں کرتی ہے بیٹی پکار اٹھی جمع جان یہ کیا کر رہے ہو تمہیں پتا نہیں ہے یہ کس کے قدموں سے لگی ہے یہ تو دنیا کی آگ ہے یہ تو دنیا کی آگ ہے میرے آقا کی نسبت سے میرے آقا کی نسبت رکھنے والوں کو تو جہنم میں آگ بھی کچھ نہیں کر سکتی اللہ سسار بولے اللہ کا جہنم سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کا جہنم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ غوث یا غوث نعرہ غوث یا غوث اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا اللہ کا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا رو کے مصطفیٰ نے دریا دنیا سے بس جیسا ہی پیار لے کے جاؤ یہ مت سوچو یہ ناراض ہو جائے یہ ناراض ہو جائے گا یہ ناراض ہو جائے گا عارف رضا قریشی پیغام کو ایک مشورہ دے کے جانا چاہتا ہے میرے آقا کا غلاموں یہ دنیا والوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہ لگو میرے آقا نے فرمایا دنیا والوں کو راضی کرنا چھوڑ دو ایک کو راضی کر لو کائنات راضی ہو جائے اس لیے کہ ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناراض ہو جائے گا تیسرے کو راضی کرو گے چوتھا ناراض ہو جائے گا سبحان اللہ دنیا کی باتیں تو کوئی دنیا کے لوگوں کی باتیں ہوئے مشورے کے مطابق کوئی کسی کا کام مکمل نہیں کر پاتا ہے اس لیے کسی کی نظر میں اچھا ہوتا ہے کسی کی نظر میں برا ہوتا ہے کتنے لوگ ابھی بھی اپنے گھروں میں عارف رضا قریشی کی آواز کو سن رہے ہوں گے اور انہیں لگتا ہو بابا کڑوا بول رہا ہے مگر تو بھی کل مرے گا میں بھی مروں گا تو بھی قبر میں جائے گا میں بھی قبر میں جاؤں گا تو بھی میدان میں سچ حساب دینے کے لیے اٹھے گا میں بھی حساب دینے کے لیے اٹھوں گا مگر تو پر اتنا ہے تو ان میں کھڑا ہوگا جنہوں نے نبی کا ذکر نہ کرا ہے نہ کرایا ہے نہ سنا ہے نہ سنایا ہے مگر میں ان کی صف میں کھڑا ہوگا جس نے نبی کا ذکر کرا بھی ہے نبی کا ذکر سنایا بھی ہے نبی کا ذکر سنا بھی ہے سبحان اللہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا سبحان اللہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے نہ سوچو کبھی بڑھ جائے تب میں ابھی کچھ لوگ سوچتے 1 کروڑ
पकवान बन जाए, कुमला बन जाए, तब कामयाबी कितने लोग कहते हैं यार मजा तो इसका है। कामयाबी तो इसके पास में कि ये फॉर्च्यूनर से वो बनता है, कामयाबी तो इसके पास में ये स्कॉर्पियो से वो बनता है, कामयाबी तो इसके पास में है, इसके मजे है ये क्रेटा से वो बनता है। मजा तो इसका ये एयर कंडीशन रूमों में रहता है, मजा तो इसका ये इंदौर खाने खाता है, मजा तो इसका है जिंदगी तो इसकी है कि इसके पास में इतना भी गज़ाइन इतने फिलहाल मौजूद है। मेरे आका के गुलामों फिलहाल काम नहीं आएंगे, ये बेहतरीन कारा काम नहीं आएंगे, ये बेहतरीन बदले ना काम आएंगे, ये बदले ना हो मगर दिल में नबी का प्यार हो। एक बार तू भी कब्र में जाएगा मैं भी जाऊंगा, हुजूर जब आएंगे हुजूर कब्र में आके फरिश्तों से कह रहे हैं ये इसे हाथ नहीं लगाना ये मेरा कब्र में सरकार मेरा है। जब कहा कब्र में सरकार ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया जिस हाल में तो रखे वो हाल गवारा है, जिस हाल में तो रखे वो हाल गवारा है। वरना तो ये तो कह दे ये बंदा हमारा, वरना तो ये तो कह दे ये बंदा हमारा है। हुजूर से सच्चा प्यार है और हुजूर से प्यार होना और जैसे इस दिल में हुजूर से प्यार होता है तो वो नमाज़ों की पाबंदी करता है, वो गलत कामों की तरफ नहीं जाता है, वो तमाशे बाजे और डीजों की तरफ नहीं जाता है, वो उधर जाता है कि जिधर अल्लाह और रसूल जाता है। सुभान अल्लाह। वो काम करता है जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी होता है। इसको पता है कि ये चंद रोज़ा जिंदगी है, चंद साला जिंदगी है, कोई पता नहीं कि आप अपने घर तक पहुंचे, मैं अपने घर तक पहुंचूं या ना पहुंचूं। इससे पहले कि अल्लाह का हुक्म इस्राईल के जरिए आ जाए और जनाब इस्राईल हमारा कदम थमने से पहले हमारी रूह जिस्म से निकाल ले, कोई पता नहीं मगर दिल में इसी वक्त तैयार कीजिए और यकीन रखिए कि सब कुछ नाराज होता है हो जाए, सब कुछ छूटता है छूट जाए, तो सब छूट जाए मगर मेरे नबी का प्यार और नबी का इश्क हमारे दिल से नहीं निकलना चाहिए। मेरे आका के गुलामों में वक्त तो बहुत है, वक्त बहुत ज्यादा हुआ, वक्त बहुत ज्यादा है, अभी बाकी है वक्त, लेकिन हालात ऐसे हैं कि अब ज्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है। वरना मैं आपको मेरे मिजाज रहता है, मैं आया हूँ तो इसलिए बोल गया, वरना मेरा मिजाज रहता है कि साउंड सिस्टम जब तक अच्छा नहीं हो, वजह यह है कि लोग बोलने वाला तो बोल देता है कि मैंने अपना काम कर दिया ना, मगर जो ज़ौक़ और शौक़ मजा आता है हर चीज में, मजा का मतलब ये नहीं कि और तरीके का मजा आता है, दिल में थोड़ा सा बढ़ती है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना बोला है आपकी समझ में आया होगा और इंशाअल्लाह हुजूर का इश्क आपके सीने में आएगा। अगर वैसे बोलने की बात रही तो मैं इंशाअल्लाह ऐसे ही कितना भी लगे मैं बोलता रहूँगा, काम चलाता रहूँगा, मगर अगर वो ज़ौक़ और शौक़ पैदा होता है वो लोगों के अंदर नहीं पैदा होता। बहरहाल मौलाना महमूद बिलाल महमूदी साहब का हुक्म है कि हुजूर का मुबारक शजरा बयान कर दिया जाए। बोलते इस वक्त मजा ना आए पे आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे कमी थी यार, उसमें कैसा बोल रहे थे और आज कैसा बोल रहे हैं। बहरहाल की लगा कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन रखा है तो उन्होंने सुना है, कोई बात नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है वो अब सुन ले हुजूर के नाम सुभान अल्लाह। उनके बाप दादा का मैं नाम लेने जा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत सारी जगहों पे हमारी मजबूरी होती है, मैं जाता हूँ बयान करने के लिए, लोग कहते हैं आप आए हैं तो कुछ जाने से पहले ही यूट्यूब का दौर है, मैंने कहा कि लोग सुन लेते हैं कौन सा आ रहे हैं, वो खुला सा आ रहे हैं, यूट्यूब पे मंगा कर सुन लेते तो शजरा करते हुजूर के बाप दादा के नाम हुजूर की जरूर सुना है। अच्छा क्यों ना सुने जाए, इसलिए कि अगर हमारे बाप दादा के नाम कोई सुनाए और उनकी तारीफ करे तो हमारा सीना 32 इंच का नहीं 36 इंच का चौड़ा हो जाता है। हमारे बाप दादा का जिक्र कर रहा है और यार नबी का बाप दादा का जिक्र कर
کریں گے تو اگر میرے آقا قبر انور میں مسکرا رہے تو سمجھیے ہماری زندگی بن جائے گی، زندگی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اب تو اپنا بولتے سبحان اللہ، ایسے ہی حضور کے نام بولے سبحان اللہ۔ آپ بتائیں حضور کے شجرہ سنانے جا رہا ہوں، اس کو آپ کو اس پہ فیس دینا پڑے، تیار ہیں؟ ارے تیار ہیں؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہو سکتا ہے پتہ نہیں فیس میں کیا مانگ سکتے ہیں، ارے وہ فیس میں نہیں مانگ رہا ہوں، آپ حضور کے نام پہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی سے یار اتنا آسان کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ سے پیسہ نہیں مانگا سبحان اللہ، پیسے کی بات نہیں ہے، بس حضور کے نام پہ ایک بار سبحان اللہ بولیں گے، اتنے لوگ بیٹھے ایک بار سبحان اللہ بولیں گے، 90 نہیں ملیں گے، سب لوگ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اب 90 لوگ یا اتنے لوگوں کی جو بیٹھے ہیں سبحان اللہ بولنے کی آپ گنتی کریں، اور پھر اس کے بعد ثواب جب ہوا ہوگی اور اس کا ثواب پہنچایا جائے گا۔ ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے آقا کرم فرمائیں گے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہمارے مرنے والوں کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، مرنے والوں کو ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ محفل میلاد جو ہم مناتے ہیں، ہمیں محفل میلاد منانے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، ہماری محفلوں کی، ہمارے ثواب کی، ہماری دعا کی نہ اللہ کو ضرورت ہے، نہ نبی کی ضرورت ہے، نہ صحابہ کو ضرورت ہے، بلکہ ان کے وسیلے سے ضرورت ہمارے گنہگار بچانے والوں کو ہے، اور مرنے کے بعد خود ہم گنہگار ہو سبحان اللہ، انہیں نہیں ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں یار، حضور نے بتایا نہیں، اور حضور کا ہر صحابی جنت نہیں، سبحان اللہ، حضور نے تو 10 صحابہ کو بشارت دی تھی، مگر حضور کا ہر صحابی جنت نہیں، دنیا ہی میں بشارت دی تھی 10 صحابہ کی، آپ نے سنی ہوگی حضور کی حدیث، مگر حضور کا ہر صحابی جنت نہیں، تو جو جنتی ہے اس کو نیکیوں کی کیا ضرورت؟ مگر یہ سب کچھ ہم جو کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنے مرنے والے والوں کے لیے۔ اب سب لوگ جی لگا کے آگے سے پیچھے تک بس آخری بار چل رہی ہے، نبی کے نام بول دو سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ، ابراہیم خلیل اللہ
محمد کی راہ سری نام سکے گا مثال تیرے جواب تیرا. آپ کی اگر محبت میں جائیں کہ شجرے کو خوشیاں دوبارہ تک پہنچا دیا جائے. یا رسول اللہ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ساؤنڈ کا سسٹم صحیح ہے, سیٹنگ صحیح ہے. اگر سیٹنگ صحیح نہیں ہوتی تو 1 گھنٹہ پورا مکمل ہو گیا مجھے بولتے ہوئے. بیٹری لو. سیٹنگ ٹھیک ہے مگر اس میں کچھ چیز کی کمی ہے, کچھ کم ہے, کچھ کم ہے. سب سے مین چیز یہ ہے ہارن لگتے ہیں, برا نہیں مانا, ہارن لگتے ہیں, سامان کم ہے اور کھلا ہوا میدان ہے. ہارن لگتے ہیں واپسی کے لیے جو سرائی سے چھوٹے ہوتے ہیں, جو سرائی سے چھوٹے لگتے ہیں, تو وہ جب لگتے ہیں تو آواز گونجتی ہے تو مزہ آتا ہے. سبحان اللہ. اسپیکر ہے جن کے اندر جتنی طاقت ہے وہ پوری طاقت ہے. اور میں جتنی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اس رب کی نعمت پہ کروڑوں مرتبہ بے شمار مرتبہ اللہ کا احسان ہے کہ معاملہ اللہ کا نبی سب اتنا کھنڈم میں آ جاتا ہے, کام میں اپنا نکال کے چلا جاتا ہے. بہرحال یہ رب کا احسان ہے. کیسے نعمت میں تو بہرحال بہت دل ہے. سبحان اللہ. بہت سبحان اللہ. سبحان اللہ. پہلے چل رہی تھی ویسے نہ ورنہ تو ٹھنڈا معاملہ گڑبڑ ہوتا تو آواز کم چھوٹ جاتا ہے. بہت سبحان اللہ. محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ کیا جی سجدہ کا رضا کے دا خاتون جنت جناب خدیجہ الکبریٰ. سبحان اللہ. سرکار سے آدم کا شجرا آ رہا ہے اور سرکار سے آدم کا نسب بھی سمجھ میں آیا, کوئی معمولی نسب نہیں ہے, حضور سے زیادہ ملتا ہے. سبحان اللہ. حضور سے زیادہ ملتا ہے. ترک سب کچھ ہی لگا کے بولتے ہیں. سبحان اللہ. بس یہ شجرا پڑھ رہا ہوں میں, آخری باتیں چل رہی ہیں محمد کے ساتھ بولتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدیجہ الکبریٰ پیاری بے طیبہ کے رضا کے دا خاتون جنت فاطمہ زہرا. سبحان اللہ. زہرا. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ کا نام آنا, حضور کی بیٹی کا نام آنا, سب لوگ بولے فاطمہ زہرا, تاکہ آپ میں چاہتا ہوں حضرت فاطمہ کا نام آپ کی زبان پہ آ جائے, اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے, اللہ کی اس نام کی برکت سے آپ کی مدد فرما دے. فاطمہ فاطمہ زہرا. فاطمہ فاطمہ زہرا. فاطمہ زہرا کے پیارے شفر نامدار فاتح خیبر علی حیدر مولا مشکل کشا. کون مولا یہ شاعر جناب مولانا نشان دے کلم اٹھایا لکھ دیا منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. سماعت دیکھتا ہوں علاقہ علی. سبحان اللہ. حضرت مولانا کی بیٹے بڑے بیٹے جناب حضرت امام حسن, دوسرے چھوٹے بیٹے جناب امام حسین. شاعر امام حسین کی شان جب دیکھ پڑی تو قلم اٹھایا, شاعر نے لکھ دیا یا حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے. حسین بن علی تیرا زمانہ یاد ہے. چھوڑ کر تیرا کربلے کو جانا. سبحان اللہ. چھوڑ کر تیرا کربلے کو جانا. سبحان اللہ. کربلے کو جانا. عبداللہ سومئی پیاری جگہ طیبہ کے رضا کے دا
پیارے بیٹے لے شیخ لسانی میں بے ربانی بڑے پیر دستگیر غوث اعظم جیلانی اللہ غوث اعظم کی جب شان دیکھی کنم اٹھایا نکلیا واہ کیا مرتبہ اے غوث والا اللہ واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا اونچوں کے سروں سے بدنالا سبحان اللہ اونچے اونچوں کے سروں سے بدنالا تیرا ہندوستان کے راجہ کا بھی تذکرہ کر دیا جائے بولتے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سرکار سیدنا سرکار غریب نواز بادشاہ جی لگا سبحان اللہ سبحان اللہ اجازت ہے پڑھ کے سبحان اللہ سرکار غریب نواز بادشاہ جی لگا سبحان اللہ حضرت سیدنا رضی کے بیٹے جناب سیدنا کمال کے بیٹے جناب حضرت سیدنا بیان کے بیٹے جناب حضرت سیدنا طاہر زندل ولی خواجہ معین الدین حضرت بھائی علامہ حسن رضا نے جب قلم اٹھایا جناب بہت سبحان اللہ دربار اللہ تیرا خواجہ ہند دربار اللہ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت کا بیٹھنا ہمارا بولنا سننا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں فرما لے سب سے اللہ شریف کا بنت کر لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار سب لوگ توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب